السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، کسی جرم سے پھر تم جوڑ دیے جاؤ گے، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ کسی جرم میں تم جوڑ دیے جاؤ گے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا موقع دیا ہے، ایک ایسے ادارے سے ہمیں جوڑنے کا موقع دیا ہے کہ جو ادارہ دنیا کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی بھی فکر کرتا ہے۔ حالات کیا ہیں آپ اور ہم اس سے بخوبی واقف ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری اپنی قوم، ہمارا اپنا سماج تعلیمی اعتبار سے کس میدان میں کہاں کھڑا ہے، ہم میں سے ہر ایک اس چیز سے واقف ہے۔ ضرورت ہے اچھے ماسٹر کی، ضرورت ہے اچھے انجینئر کی، ضرورت ہے اچھے پروفیسر کی، ضرورت ہے اچھے تعلیم حاصل کیے ہوئے انسان کی، لیکن افسوس ہمارا طبقہ ان چیزوں سے خالی ہے، بالکل خالی ہے۔ کہیں ہے تو دینی ہی دینی ہے، کہیں ہے تو دنیاوی ہی بھرا ہوا ہے۔ دونوں لیول، یعنی ایک طرف دینی اور ایک طرف دنیاوی، ایسے لوگ تو بڑے ہیں، سماج میں بھرے پڑے ہیں، لیکن دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم دینے والے، دنیا کے تمام احکام بتانے والے بڑے کم لوگ ہماری قوم کے اندر زندہ ہیں، باقی ہے یا اس سماج کے اندر قائم۔ اب غور کیجئے، نظر دوڑائیے، آپ کو پتہ لگے گا، اور آپ اس جانکاری سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ پڑھائی آج کے دور میں کتنا ضروری ہے۔ اس کا اندازہ آپ کو یہاں نہیں لگے گا، کہاں لگے گا؟ پہنچ جائیے گا آپ ریلوے اسٹیشن پہ، پہنچیے گا ہوائی اڈے پہ، پہنچیے گا کورٹ اور کچہری میں، تب آپ کو پتہ لگے گا کہ ہماری اپنی قوم اور ہمارا سماج تعلیمی لیول میں کہاں کھڑا۔ قلم جیب میں ہے لیکن لکھنے کی طاقت نہیں، کسی دوسرے کو ڈھونڈتے ہیں، کسی دوسرے سے پوچھتے ہیں ذرا یہ فارم بھر دینا، ذرا اس کو پور کر دینا۔ میرے بھائی ذرا غور کیجئے، اگر ہم نے اپنے بچوں کی تعلیمی اور ان کو بیدار کرنے کی فکر ابھی سے نہیں کی تو یاد رکھیے گا، آپ پڑھے ہو یا نہ پڑھے ہو، آپ اپنے فارم کو بھر سکتے ہو یا نہیں بھر سکتے ہو، اگر آپ نے اپنے بچوں کو اس قابل نہیں بنایا ہوگا، انہیں قلم کے ساتھ ہر میدان میں کھڑے رکھنے کی صلاحیت نہیں پیدا کی ہوگی، تو آپ تو افسوس کریں گے، لیکن آئندہ آنے والی نسل آپ کے اوپر تھوکے گی، آپ کا نام لینا بھی اپنی زبان سے پسند نہیں کرے گی، آپ اپنی پڑھائی کے اعتبار سے کوسوں دور پیچھے چلے جائیں گے۔ جیسا کہ ابھی
یہ تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کے گاؤں کے اندر ایک ایسے اکیڈمی کا انتخاب کیا، ایک ایسے تعلیمی ادارے سے آپ کو جوڑنے کا موقع دیا ہے جس سے جڑنا آج کے حالات میں مسلم قوم کے ہر ایک بچوں کے لیے ضروری ہے۔ آپ پوچھئے گا ذرا اسکول اور کالجوں میں پڑھنے والے بچوں سے، کھلے آوازوں میں یہ اعلان کرتا ہوں اور باباگے دہل یہ بات کہتا ہوں کہ اسکول اور کالجوں میں پڑھنے والے وہ نوجوان بچے جن کی تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی دھیان رکھا جاتا، جنہیں یہ بھی بتایا جاتا کہ تم کس قوم سے ہو، تم کس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہو، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا اسلام کیا ہے، کس چیز کی تمہیں تعلیم دیتا ہے، ذرا بتاؤ کہ پہلا کلمہ کیا ہے۔ جھک جائیں گی نگاہیں جھک جائیں گی، نہیں پتا کہ ہمارا آئیڈیل، ہمارا نمونہ جس کے راستے پر ہم اور آپ چلتے ہیں کون ہے، کیا نام ہے، ان کے ابا کون ہے، ان کی امی کون ہے۔ افسوس ہے مسلم سماج کے قوم پر، ہم اپنے آئیڈیل کو ہی نہیں پہچان پا رہے، جن کے راستے پر ہم چلنے والے ہیں، جن کے نمونوں پر ہم اپنی زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے حالات سے ہم جاہل ہیں۔ ہماری قوم ان تمام چیزوں سے اندھی، کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے سامنے، کس انداز سے پیش ہوں گے؟ اس لیے اللہ کے واسطے وقت بہت کم ہے، اور بھی ہمارے ساتھی ہیں، بیٹھے ہیں، علماء کی جماعت ہے، یہ اپنے انداز میں آپ کے سامنے بات رکھیں گے، لیکن میں آپ کا بھائی، ایک قوم کا ذمہ دار آدمی ہونے کے ناطے میں آپ کو برابر کر رہا ہوں، پہلے آپ اس سے جڑیے۔ اور میں قابل مبارکباد دیتا ہوں اپنے ساتھی بھائی دلشاد، جنہوں نے اندھیرے سماج میں ایک چراغ کا کام کیا، چراغ کا کام۔ اب یہ جلے تو اس کو بجھنے نہیں دینا، یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے، ہم ساتھ دیں گے، قدم سے قدم ملائیں گے، اور انشاءاللہ ان بچوں کو اور ان سماج میں رہنے والے سارے لوگوں کو برابر کرائیں گے کہ جو دنیا کے ساتھ دینی تعلیم کی بھی فکر کرتا ہو، ایسے اداروں سے اپنے بچوں کو جوڑے، ایسے ادارے سے اپنا تعلق قائم کرے۔ اللہ کا فضل ہے کہ کئی سارے ادارے چل رہے ہیں، لیکن ان اداروں میں ایک نام ہے شاہین اکیڈمی، یعنی وہ شاہین جس کی پرواز کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نام سے آپ کو اندازہ ہوگا، مجھے امید ہی نہیں، اللہ کے ذات سے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ نام کے ساتھ ساتھ اپنے کام پر بھی کھڑا اترے گا، لیکن ضرورت ہے کہ ہم ساتھ دیں، ان کے قدم سے قدم ملائیں، ورنہ حالات تو یہ ہے کہ اگر کوئی نیک کام کرنے کے لیے، سماج میں روشنی پیدا کرنے کے لیے، سماج کو جگانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو ہمارا وہ طبقہ جو کسی انسان کے بڑھتے ہوئے قدم کو دیکھنا نہیں چاہتا، جلن کی وجہ سے ٹانگ کھینچنا چاہتا ہے، وہ ہمارے ایسے بھائی، ایسے ساتھی کے ساتھ بھی کوشش کریں گے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس جلتے ہوئے شعاع کو، اس جلتے ہوئے روشنی کی حفاظت کریں گے، اور انشاءاللہ اپنے بچوں کو اس تعلیمی اکیڈمی سے جوڑیں گے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی زندہ کریں گے، آخرت کی روشنی ان کے دل و دماغ میں بیٹھائیں گے۔ اللہ رب العزت
ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اس ادارے کو بری نظر والوں کی نظر سے حفاظت فرمائے، اور ہمارے ساتھی اور پرنسپل صاحب اور ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ اس ادارے سے جڑے ہیں، اس اکیڈمی سے جڑے ہیں، سب کو اللہ رب العزت طاقت دے، قوت دے، باہمت اور باصلاحیت اور نیک دلی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پر جھولو، بس ایک سکن اس بندہ عاجز کی رہے یاد، اللہ اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔